حامدا و مصلیا اما بعد، ہماری جو تقوی شعاری ہے، پرہیزگاری ہے، اس پر سب سے بھاری ضرب لگانے والی اگر چیزیں ہیں تو دو چیزیں ہیں، جس کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضرہ، یہ دنیا بڑی سبز و شاداب ہے، بڑی پرفتن ہے، انسان اس کے پیچھے اگر لگ جاتا ہے تو ساری چیزوں کو بھول جائے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اور اللہ رب العزت والجلال نے تم کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام کی جو شروع کی زندگی تھی فقر اور تنگ دستی میں تھی، تو اللہ نے ایک اشارہ دیا کہ فتوحات ہوں گے اور اس میں بہت زیادہ ساز و سامان مال و دولت ملے گا، تو میں یہ دنیا تم کو عطا کروں گا۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، تو تم دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو۔ وَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةٍ فِي بَنِي إِسْرَائِيل، پہلا فتنہ جو بنی اسرائیل میں ہوا اور خطرناک فتنہ، کانت فی النساء، عورتوں کے سلسلے میں وہ فتنہ تھا۔ اس حدیث میں اگر دیکھیں تو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ تقوی کے خلاف جو چیز ہے، تقوی کو ختم کرنے والی جو چیز ہے، پرہیزگاری، نیکی، شرافت، ان ساری چیزوں کو اگر کوئی چیز ختم کرنے والی ہے تو دو چیزیں ہیں۔ ایک دنیا طلبی۔ دنیا طلبی کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کھانے پینے کی چیزیں، اپنے رہائش، شادی، خوشی، سیر و تفریح، یہ ساری چیزوں کو بالکل ترک کر کے، چھوڑ کر کے اللہ اللہ ایک کونے میں جا کے کرے، بالکل قطعاً نہیں۔ اسلام میں رہبانیت ہے ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا طلبی میں اپنے تقوی شعاری، ایمانداری، للہیت سب کو ترک کر کے صرف دنیا ابن دنیا بن جائے، درہم و دنانیر، پیسے کے پیچھے پڑ جائے اور ساری چیزیں چھوڑ دے، تو یہ مطلب ہے۔ ورنہ دنیا اتنا طلب کرنا ضروری ہے جس سے انسان زندہ رہ سکے اور اپنے اہل و عیال کو کھلا سکے، پلا سکے، یہ ضروری چیز ہے انسان کے لیے۔ تو پہلی چیز ہے دنیا طلبی، اور دوسری چیز ہے عورت۔ عورتوں کا فتنہ بہت عام ہے، حالانکہ اس سلسلے میں بھی ہم کو شادی کرنے کا حکم ہے۔ قرآن کریم میں جہاں فتنوں کا تذکرہ کیا گیا وہاں یہ فرمایا گیا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، کہ اس میں ان سارے فتنوں میں سب سے پہلے عورت کا نام لیا گیا کہ مرد اس فتنے میں، اور یا مرد عورتوں سے زیادہ شغف رکھنے والا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اسلام نے ایسا نہیں کہ بالکل منع کر دیا، نہیں، بلکہ اس کے حلال طریقے بھی رکھے ہیں کہ انسان اس کو اپنا کر کے، حلال طریقے کو اپنا کر کے اپنی شہوت کو پوری کر سکتا ہے، اپنے خواہشات کو پوری کر سکتا ہے۔ منع کیا ہے، فتنہ کیا ہے کہ ایک تو انسان کی جو بیوی ہے، اس بیوی کے رہتے ہوئے بھی بہت سارے فتنے ہیں، گھریلو جو تعلقات ہیں، یا وہ بیوی آپ کو والدین کی خدمت کرنے سے منع کر دے، یہ بھی فتنہ ہے۔ وہ بیوی آپ کو اس بات پر ابھارے کہ حلال و حرام کی تمیز کے بغیر آپ مال و دولت لائیں اور عیش و عشرت میں رہے، یہ بھی فتنہ ہے۔ وہ بیوی کسی چیز، اچھی چیز سے منع کر دے، وہ بھی فتنہ ہے۔ وہ بیوی آپ سے غلط چیزوں پر غصہ ہو جائے، یہ فتنہ ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ انسان جو عمومی عورتیں ہیں سب سے فتنے کا وہی طریقہ ہے کہ خواہشات سے جس کا تعلق ہو، نہیں، اپنے گھر میں بھی فتنہ ہے، بہن فتنہ دے سکتی ہے، والدین بھی فتنے میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ تو ہر وہ چیز عورتوں کے تعلق سے جو دین سے دور بنائے وہ فتنہ ہے۔ تو سب سے بڑا فتنہ یہی ہے کہ انسان دین سے دور ہو جائے۔ دوسرا بڑا فتنہ یہ ہے کہ انسان خواہشات نفس میں حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دے، وہ یہ تمیز نہ کرے کہ یہ عورت ہمارے لیے حلال ہے یا حرام ہے۔ اور یہی وجہ کہ حدیث میں آیا ہوا ہے کہ انسان کا ہاتھ زنا کرتا ہے، آنکھیں زنا کرتی ہیں، زبان زنا کرتی ہے، پیر زنا کرتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کی زناکاری یہی ہے۔ ہاتھ کا زنا یہ ہے کہ وہ انسان پکڑے، آنکھ سے دیکھے وہ زنا ہے، زبان سے گفتگو کرے وہ زناکاری ہے اگر غلط ہے، عورت کے سلسلے میں ہے۔ اسی طرح لاسٹ میں ایک صرف باقی بچتا ہے کہ وہ جا کر کے اپنی خواہشات پوری کر لے، زنا اس نے مکمل کر لیا۔ اسی لیے شریعت میں یہ نہیں کہا گیا ہے
کہ تم زنا کاری نہ کرو. قرآن کریم کی آیتوں کو اگر پڑھا جائے تو اس میں وہ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ. یعنی اگر زنا کے قریب گئے تو ہو گیا زنا، اس سے انسان بچ نہیں سکتا ہے. تو یہ دو چیزوں سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے. بنی اسرائیل جو ہم سے پہلے بہت محبوب قوم تھی، وہ اسی وجہ سے ہلاک و برباد ہو گئی کہ ان میں سب سے بڑا جو فتنہ ہوا وہ عورتوں کے تعلق سے فتنہ ہوا، اور اس میں وہ کامیاب نہ ہو سکے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو تمام طریقے کے فتنوں سے محفوظ رکھے، عورتوں کے فتنے سے محفوظ رکھے، دنیا کے فتنوں سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.